السلام عليكم. الحديث 32 من أحاديث 40 النووية. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. امام نووی رحمہ اللہ کی مشہور و معروف کتاب الاربعین کی حدیث نمبر 32 آج آپ کے سامنے رکھوں گا، اور اسے روایت کرنے والے صحابی کا نام ہے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ. کہتے ہیں کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا ضرر ولا ضرار، کہ اسلام میں نہ کسی کو ابتدائی طور پہ نقصان پہنچانے کی اجازت ہے اور نہ انتقام کے طور پہ، بدلے کے طور پہ نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. میرے بھائیو، بڑی عظیم حدیث ہے. اسے امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی روایت کیا ہے. حدیث یہ واضح کر رہی ہے کہ دین اسلام کتنا خوبصورت دین ہے. اس دین کے ماننے والوں کے لیے صاحب دین نے یہ پیغام چھوڑا ہے کہ آپ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، نہ کسی مسلمان کو، نہ کسی کافر کو. نہ جسمانی نقصان پہنچانے کی اجازت ہے، نہ مالی نقصان پہنچانے کی اجازت ہے. اور اسی معنی میں دیگر احادیث اور آیات بھی آئی ہیں. چنانچہ امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیفوں سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں. وہ مسلمان جو اوروں کو تنگ کرے، جو پڑوسیوں کو نقصان پہنچائے، جو رشتہ داروں کو نقصان پہنچائے، جو بیگم کو نقصان پہنچائے، اور جو اپنے آپس میں اپنے دائیں بائیں کام کرنے والے ساتھیوں کو نقصان پہنچائے، وہ ایک اچھا مسلمان نہیں ہے. کیونکہ اگر اچھا مسلمان ہوتا تو اس کا دین اسے کسی اور کو نقصان پہنچانے سے روکتا. اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، کہ اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے. قسم کون اٹھا رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام. تیسری بار پھر فرمایا اللہ کی قسم یہ مومن نہیں ہے. صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کون ہے جس کے بارے میں آپ بتا رہے ہیں کہ یہ مومن نہیں ہے؟ فرمایا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جس انسان کی اذیت تکلیف سے اس کے پڑوسی محفوظ نہ ہوں وہ مومن نہیں ہے. یہ ہے دین اسلام. اور آج ہر مسلمان سوائے چند ایک کے اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ میں مال جمع کر لوں، اپنی اولاد کو فائدہ پہنچا لوں، چاہے اپنا فائدہ کرتے ہوئے، اولاد کا فائدہ کرتے ہوئے رشتہ داروں کا نقصان ہو جائے،
پڑوسیوں کا نقصان ہو جائے، دوستوں کا نقصان ہو جائے، اس کی پرواہ کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ دین اسلام کسی بھی لحاظ سے کسی اور کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا تھا تو حج میں اپنے تاریخی خطبے میں ارشاد فرمایا تھا، ان دماءکم واموالکم واعراضکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں، تمہارا خون تمہارے اوپر محترم ہے، تمہارے لیے محترم ہے، تمہارے اوپر حرام ہے، یعنی تم دوسرے کا خون نہیں بہا سکتے، دوسرے کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو زخمی کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس کا خون محترم ہے، تمہارے اوپر حرام ہے۔ دوسرے کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، کسی کا مال چھیننے کی، چوری کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بھی طریقے سے کسی کے مال کے اوپر قبضہ کر لینا اس کی اجازت نہیں ہے۔ فرمایا تمہاری عزت تمہارے لیے قابل احترام ہے، ہر مسلمان دوسرے کی عزت کا پاس کرے، ہر مسلمان دوسرے کی عزت کا خیال رکھے۔ کسی کو بے عزت کرنا، کسی کی توہین کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم خوش ہوتے ہیں نا، آج میں نے اس کی بڑی کی ہے، سب کے سامنے بٹھا کے میں نے اس کی بے عزتی کی ہے، فخر کرتے ہیں۔ یہ بول جاتے ہیں کہ اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا، نہ مالی لحاظ سے، نہ جسمانی لحاظ سے، نہ عزت کے لحاظ سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حج میں کہہ رہے ہیں کہ تمہارا خون ایسے ہی محترم ہے، تمہارا مال ایسے ہی محترم ہے، تمہاری عزت ایسے ہی محترم ہے جیسے آج کا دن محترم ہے۔ یہ کون سا دن تھا جی؟ 9 ذی الحجہ۔ کتنا عظیم دن ہے 9 ذی الحجہ۔ تو 9 ذی الحجہ آپ فرما رہے ہیں جیسے 9 ذی الحجہ کا دن مقدس ہے، محترم ہے، اور پھر یہ دن مکہ میں آئے تو اس کے احترام میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ذی الحجہ کے مہینے میں یہ تاریخ بڑی مقدس، بڑی محترم ہے۔ فرمایا ایسے ہی تم میں سے ہر ایک کا خون محترم ہے، ہر ایک کی عزت محترم ہے، ہر ایک کا مال محترم ہے۔ میرے بھائیو، آج دنیا کے معاملے میں دوڑ لگی ہوئی ہے کہ میں مال جمع کر لوں جیسے بھی آئے، جبکہ دین اسلام یہ سکھا رہا ہے کہ دوسرے کا مال تمہارے اوپر حرام ہے، دوسرے کا خون تمہارے اوپر حرام ہے، کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے، کسی کی عزت کو پامال کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی توہین کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو گالیاں دینے کی اجازت نہیں ہے، کسی کو تھپڑ مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کا مال چھیننے کی اجازت نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ابتدائی طور پہ نہ انتقام کے طور پہ۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں قرآن پاک میں، وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، کہ جب تم عورتوں کو طلاق دے دو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ عدت کے دن گزار رہی ہوں اور عدت ختم ہونے والی ہو، فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا۔ آپ نے طلاق دے دی، عورت عدت گزار رہی ہے، عدت کے اندر اندر آپ رجوع کرنا چاہیں، پہلی طلاق دوسری طلاق کے بعد آپ اسے دوبارہ بیوی بنا سکتے ہیں، جبکہ آپ کا پروگرام یہ ہو کہ ایک دفعہ مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، آئندہ میں اس کا خیال رکھوں گا اور اس کو احترام دوں گا، اپنا گھر بسانے کی کوشش کروں گا۔ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے، اسلام کہتا ہے اس کو پھر چھوڑ دیں، آپ اچھے طریقے سے طلاق دے دیں، مارے پیٹے بغیر،
نقصان پہنچائے بغیر، لیکن ساتھ ہی اسلام نے خبردار کیا کہ بیوی کو گھر میں رکھنا، طلاق نہ دینا، فارغ نہ کرنا اور اس کا گھر بسانا بھی نہیں، تعلقات قائم بھی نہیں کرنے، یہ اس کو نقصان پہنچانا ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے اور اسلام اس سے روکتا ہے۔ دین اسلام آنے سے پہلے اہل مکہ وغیرہ کیا کرتے تھے؟ عورت کو طلاق دیتے، عدت ختم ہونے لگتی رجوع کر لیتے، لیکن تعلقات قائم نہ کرتے، پھر طلاق دے دیتے، عدت ختم ہونے لگتی پھر رجوع کر لیتے، پھر طلاق دے دیتے پھر رجوع کر لیتے، اور اس وقت طلاق کی کوئی حد نہیں تھی، 100 طلاقیں دیتے۔ عورت کو کھیل تماشا بنایا ہوا تھا۔ اسلام نے عورت کو اس کے حقوق دیے ہیں، اور اتنے دیے ہیں جتنے اس کے بنتے تھے۔ جتنے اسلام نے حقوق دے دیے ہیں اس سے زیادہ اگر کوئی دینا چاہتا ہے تو وہ انصاف نہیں کر رہا، بلکہ مرد کے ساتھ ظلم و زیادتی کر رہا ہے۔ اسلام نے جو حقوق دے دیے اس کے بعد عورت کے حقوق نہیں ہیں، بلکہ وہ مرد کے حقوق ہیں جو آپ چھین کے عورت کو دینے کی کوشش کر رہی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اسلام عورت کو نقصان پہنچانے سے روک رہا ہے۔ اگر گھر بسانا چاہتے ہیں تو اسے عزت سے گھر میں رکھیں، نہیں تو اس لیے گھر میں روکے رکھنا کہ طلاق بھی نہیں دوں گا اور تعلقات بھی قائم نہیں کروں گا، اس کو تنگ کرنا، نقصان پہنچانا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور آپ کو اس سے روک سکے یا نہ روک سکے، آسمان والا روک رہا ہے جو سزا دینے پہ قادر ہے۔ عورت مظلوم ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتی، لیکن وہ خالق سب کچھ کرنے پہ قادر ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، اور تو اور وہ کافر جن کے بارے میں اسلام نے حکم دیا ہے کہ جب وہ زیادتی کریں ان سے لڑو، ان سے جہاد کرو، لیکن ان کے بارے میں بھی کہا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا۔ زیادتی کرنے کی اجازت کافروں کے معاملے میں بھی نہیں ہے۔ جو آپ سے لڑتے ہیں آپ ان سے لڑیں، لیکن جس کافر کو آپ نے قتل کر لیا اس کا مصلح کرنا، قتل ہونے کے بعد اس کا ناک کاٹنا، اس کے کان کاٹنا، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹنا، اس کی لاش کو آگ لگانا، اسلام اس زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ دشمن سے آپ لڑیں، کافروں سے جہاد کریں، لیکن ان کے بچوں کو جان بوجھ کے قتل کرنا، ان کی عورتوں کو قتل کرنا، ان کے بوڑھوں کو قتل کرنا، اسلام اس زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ جو آپ کے ساتھ زیادتی کرے اسلام کہتا ہے آپ صبر کریں، معاف کر دیں۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ لیکن اگر کوئی اصرار کرے کہ میں بدلہ لوں گا، میرے ساتھ زیادتی ہوئی میں اس کا بدلہ لوں گا، اسلام بدلہ لینے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اتنا بدلہ جتنی زیادتی ہوئی ہے اس سے بڑھ کر نہیں۔ انہوں نے آپ کا ایک قتل کیا ہے، آپ کس کو قتل کریں گے؟ اسی کو جس نے قتل کیا ہے۔ یہ نہیں کہ آپ کہیں میں اس کے باپ کو قتل کروں گا، میں اس کے بھائیوں کو قتل کروں گا، نہیں، اسلام زیادتی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ یہ کہیں اس نے قتل کیا ہے، میں اس کی ماں کو قتل کروں گا، اس کی بیگم کو قتل کروں گا، اس کی نسل باقی نہیں رہنے دوں گا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ جس نے آپ کی ایک آنکھ نکالی ہے، آپ کو اسلام اجازت دیتا ہے کہ آپ اس کی ایک آنکھ نکالیں، دوسری آنکھ نکالنے کی اجازت نہیں ہے۔ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اسلام زیادتی کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ نقصان پہنچانے کی کئی صورتیں ہیں، ہر صورت منع ہے۔ مثلا آپ کا پڑوسی، اس کی دیوار کے ساتھ آپ کا درخت ہے اپنے گھر میں، آپ اپنے درخت کو صبح و شام پانی دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے میں اپنے گھر میں پانی لگا رہا ہوں، اپنے درخت کو لگا رہا ہوں، لیکن اس پانی کی وجہ سے
پڑوسی کے گھر کی بنیادیں بیٹھ رہی ہیں، تو کیا اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے گھر میں جو مرضی کریں؟ نہیں، جو مرضی کی اجازت نہیں ہے۔ پڑوسی کو نقصان پہنچ رہا ہے، لا ضرر ولا ضرار، کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ کئی ملکوں میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، آپ جنریٹر لے کر آتے ہیں، اپنے گھر میں لگاتے ہیں، اور اس کی آواز اتنی اونچی ہے کہ پڑوسی سو نہیں سکتے۔ آپ نے تو اپنے گھر میں اے سی چلا لیے، پنکھے چلا لیے، اور پڑوسی کی نیند حرام کر دی۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لا ضرر ولا ضرار۔ اسلام کہتا ہے کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ نے اپنے گھر میں ڈیک لگایا ہوا ہے، اونچی اونچی آواز سے گانے سن رہے ہیں، آپ یہ کہیں گی میں نے اپنے گھر میں لگایا ہے، لیکن پڑوسیوں کی نیند حرام ہو گئی ہے، ان کے بچے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو گیا ہے، وہ تلاوت کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے تلاوت کرنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ کا یہ عمل غلط ہے۔ لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں چلے میں تلاوت لگا لیتا ہوں اونچی آواز سے، لیکن اس اونچی آواز سے پڑوسی سو نہیں سکتے، وہ اپنے گھر کے کام نہیں کر سکتے، ان کے لیے اپنے گھر میں رہنا مشکل ہو گیا ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نے تلاوت لگائی ہوئی ہے۔ تلاوت لگائیں اتنی اونچی آواز سے کہ آپ کے گھر میں رہے۔ پڑوسی اگر مطالبہ کریں کہ آواز اونچی کر دیں، اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ تنگ ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اونچی آواز سے تلاوت لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں جی، ہم نعت پڑھ رہے ہیں، مسجد کا اسپیکر ہے، کیا پڑھ رہے ہیں جی؟ نعت۔ بھی مسجد کے پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ اسلام کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دیتا۔ جی ہم چندہ مانگ رہے ہیں، فلاں پڑوسی نے 1 روپیہ بھیجا ہے، فلاں نے 2 روپے بھیجے ہیں، 2 گھنٹے لگے رہیں گے۔ اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے۔ فوت ہونے والا فوت ہو رہا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے بیٹوں نے میرا خیال نہیں رکھا، اس لیے کہتا ہے کہ میری آدھی وراثت فلاں میرے دوست کو دے دو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہاں کسی نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا، آپ اس وجہ سے اپنے مال کا تیسرا حصہ وصیت کر سکتے ہیں، لیکن جب مقصد اس کی خیر خواہی نہ ہو بلکہ مقصد ان کو نقصان پہنچانا ہو تو پھر اس کی اجازت نہیں ہے۔ لا ضرر ولا ضرار۔ کسی کو آپ کتاب دیتے ہیں، اس میں شرکیہ باتیں ہیں، شرکیہ تعلیمات ہیں، قبر پرستی کی ترغیب ہے، من گھڑت روایات ہیں، جھوٹی قصے کہانیاں ہیں، ایسی کتاب گفٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ لا ضرر ولا ضرار۔ تو میرے بھائیوں، آج کی حدیث بڑی عظیم حدیث ہے۔ ہر معاملے میں آپ اس حدیث کو اپنے سامنے رکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ مسلمان کا دل بڑا پاک رہتا ہے، اس کا دل پاک ہوتا ہے، وہ کسی کو بھی نقصان پہنچانے کے منصوبے نہیں بناتا۔ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کا فائدہ کرے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج مسلمان کی سوچ تبدیل ہو گئی ہے۔ صبح و شام کسی نہ کسی رشتہ دار، کسی نہ کسی پڑوسی، کسی نہ کسی کاروباری پارٹنر کے خلاف ساتھ سے سوچتے رہیں گے، اس کو نقصان کیسے پہنچاؤں، اس کا کاروبار کیسے تباہ و برباد کروں، اس کو کیسے اس محلے کو چھوڑنے پہ مجبور کر دوں۔ یہ دونوں آپس میں رشتہ کر رہے ہیں، کیسے میں ان کا یہ رشتہ ناکام بناؤں۔
شیطانی سوچ سارا دن ہمارے دماغ پہ سوار رہتی ہے. اور میرے بھائیوں، یہ ہم ان کا نقصان نہیں کر رہے بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں. روز قیامت یہ سارے گناہ سامنے آ جائیں گے. دو دوست آپس میں لڑ پڑے، لڑنے کے بعد وہ جدا ہو گئے. ہو سکتا ہے کسی دن آپس میں مل جائیں، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر پہنچا رہے ہیں. اور بات ہوئی ہے، واقعی انہوں نے ان کے خلاف بات کی ہے، لیکن آپ کس نیت سے ان کو بتا رہے ہیں؟ لڑانے کے لیے، دل کھٹے کرنے کے لیے، دشمنی کو اور بغض کو مستحکم کرنے کے لیے. اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام تو اتنا عظیم دین ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ لوگوں نے اس وقت جب کہ تم عمرے کے لیے مکہ گئے، تمہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا، تمہیں عمرے کے بغیر واپس آنا پڑا. یہ چیز کہیں تمہیں اس بات پہ نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، تمہیں پھر بھی زیادتی کرنے کی اجازت نہیں ہے. دیکھیے اسلام کتنا عظیم دین ہے، اسلام کتنا پیارا دین ہے. وہ تو کافروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنے کا حکم دیتا ہے، اور ہم اپنے مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں، اپنی فوج کو مار رہے ہیں، ان مسلمانوں کو مار رہے ہیں جنہوں نے آپ کی طرح کلمہ پڑھا ہوا ہے، اپنی مسجدوں میں دھماکے کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نیکی کا کام کر رہے ہیں. تخریب کاری، فتنہ و فساد، یہ چیزیں نیکی کیسے بن سکتی ہیں؟ تو میرے بھائی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، اسلام میں کسی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ بخاری مسلم کی روایات میں سے ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو آدمی آتے ہیں جن میں اختلاف ہو چکا ہے، فیصلے کے لیے آتے ہیں. ہو سکتا ہے دونوں میں سے ایک تیز ہو، باتیں کرنے میں ماہر ہو، اور میں اس کی باتوں میں آ جاؤں اور میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، کوئی چیز اس کو دے دوں جبکہ اس کی نہیں ہے، تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ چیز اس کے لیے حلال ہے. یہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، یہ آگ کا انگارہ ہے جو میں اسے دے رہا ہوں، اس کی مرضی ہے لے لے، اور اگر جہنم کی آگ سے بچنا چاہتا ہے تو اسے چھوڑ دے. اسلام کتنا ستھرا دین ہے. نبی علیہ السلام نے اصول بیان کر دیا کہ قاضی اگر آپ کے حق میں، جج آپ کے حق میں فیصلہ کر بھی دے، پھر بھی وہ چیز آپ کے لیے حلال نہیں ہے. کسی کا پلاٹ، کسی کی دکان، کسی کی گاڑی، کسی کی بھینس، کسی کا بچہ آپ نے عدالت کے ذریعے لے لیا، پھر بھی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. اسلام نے اس چیز کا بہت خیال رکھا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی، کہنے لگی کہ اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ میرا بیٹا ہے، میں نے اسے 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھا. کتنے مہینے؟ 9 مہینے. جب یہ پیدا ہوا میں اس کو دودھ پلاتی رہی، میرے پستان اس کے لیے مشکیدہ بن کر رہے، میں نے اسے اپنی گود میں رکھا، اسے پالا پوسا. اب میرے خاوند نے مجھے طلاق دے دی ہے، اب اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے، اور اب اس بچے کو مجھ سے چھین لینا چاہتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
انتی احق بہ ما لم تنکحی، کہ یہ بچہ اس وقت تک تیرا حق ہے جب تک کہ تو آگے شادی نہ کرے۔ دیکھیے اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے ماں کا، کہ ماں بچے کے بغیر نہیں رہ سکتی، اور 9 مہینے اس نے اس کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے، بڑی اس نے تکلیفیں برداشت کی ہیں، بڑی مصیبتیں برداشت کی ہیں۔ پیدا ہونے کے بعد اسے دودھ پلانا، اس کا پیشاب صاف کرنا، اس کا پخانہ صاف کرنا، ماں نے کتنی دفعہ اس کی خاطر اپنی نیند کی قربانی دی، کتنی دفعہ اس کی خاطر اپنی خوراک کی قربانی دی، کہ میں یہ کھاؤں گی تو اس بچے کو پیچس لگ سکتے ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کھاؤں گی۔ اس لیے اسلام کیا کہتا ہے کہ جب تک یہ عورت کہیں اور شادی نہ کرے بچے کے اوپر اس کا حق ہے، اور اگر شادی کر لیتی ہے پھر اس کی توجہ بڑھ جائے گی، پھر ہو سکتا ہے اس کا خامد اس کے بچے کو اس طرح سنبھال لینا دے جس طرح پہلے سنبھالتی ہے۔ پھر کہا گیا کہ بچے کے اوپر حق والد کا ہے، اگر وہ یہ حق معاف کر دے تو پھر یہ عورت اپنے پاس بچہ رکھ سکتی ہے، ورنہ بنیادی طور پہ یہ حق اس کے والد کا ہے۔ دیکھیے دین اسلام میں ہر ایک کو اس کا حق دیا گیا ہے۔ تو میرے بھائیو، آج کے درس کا خلاصہ یہ ہے، کسی کو بھی نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں ہے، نہ ابتدائی طور پہ نہ انتقام اور بدلے کے طور پہ۔ اگر کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی ہے، جتنی زیادتی ہوئی ہے اتنا بدلہ لینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی اجازت نہیں ہے، ایک تھپڑ کا جواب 2 تھپڑ سے دینے کی اجازت نہیں ہے، ایک گالی کا جواب 2 گالی سے دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جس نے آپ کی 1 انچ زمین کے اوپر قبضہ کیا ہے، بدلے کے طور پہ اس کی 2 انچ زمین کے اوپر قبضہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان میں سے بنائے جن سے دوسرے لوگوں کو فوائد حاصل ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے کہ جن سے دوسرے لوگ تنگ ہوں، ہماری زبان سے لوگ تنگ ہوں، ہمارے ہاتھوں سے لوگ تنگ ہوں۔ اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔